وہ نہیں آیا میرے خیال میں ادھر ہی سے آ رہے ہیں. ادھر سے ہاں جی ساری دوڑ رہے گا میری اب ایسے ہی نہیں ہے. اب ایسے ہی نہیں آپ کہہ رہے نہیں دیکھو رپورٹر ساتھ چلتے آ رہے ہیں تو آپ ہمیں روک رہے ہیں. رانا صاحب آج خوش ہیں بڑے یہ صاحب کے آنے کی وجہ سے. نہیں خوش کل کا اپنا راز تھے جو آج خوش. جی سر نہیں کل بھی خوش تھے آج بھی خوش ہیں. اس میں ناراضگی والی تو کوئی بات نہیں. سر کوئی نئی ترمیم کی بات کر دیتے ہیں. ترمیم بیسیکلی کیا ہے؟ جی نئی ترامیم آ رہی ہیں وہ ابھی جب پیش ہوگی تو آپ کے سامنے آ سر سینٹ میں کیا دوبارہ سے پیش کی جائے گی اسمبلی کیونکہ سینٹ سے تو جی اگر کوئی ایسی امینڈمنٹ ہوتی ہے جو بل سینٹ سے پاس ہو کے قومی اسمبلی میں پیش ہوگا اگر اس میں کوئی جو ہے وہ امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس امینڈمنٹ کی حد تک جو ہے وہ دوبارہ سینٹ میں پیش ہوگی. 3 نہیں آ رہی ہیں ترمیم تو 62 ہو جائے گی. 3 کلاز مزید جس میں ایڈ کیا جا رہا ہے. نہیں کوئی ایسی کوئی بنیادی لیول کی کوئی بیسک لیول کی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ جب دیکھا گیا تو وہ ضروری تھا. وہ آج جو ہے وہ ابھی جب پیش ہوتی ہے بل پیش ہوتا ہے تو اس میں وہ امینڈمنٹ جو ہے سر پیپلز پارٹی کے کہنے پہ شامل کیا ہے وہ پیپلز پارٹی کے کہنے پہ شامل کی ہیں. نہیں وہ کسی کے کہنے پہ نہیں شامل کی گئی. وہ کنسنسس سے ہی شامل ہوئی. سر ڈکٹیٹر کا راستہ روکنے آرٹیکل 6 میں کوئی ترمیم کر کے جنرل مشرف کے ساتھ انہیں آپ جو ہے وہ جب ایک چیز جو ہے وہ ابھی ہاؤس میں تھوڑی دیر بعد پیش ہو رہی ہے تو اس کو اس طرح سے آن ایئر کرنا جو مناسب نہیں ہے. لیکن میں نے اتنا آپ کو بتا دیا کہ یس امینڈمنٹس جو ہے نا وہ ایک یا دو آ رہی ہیں. ایک یا دو سے زیادہ نہیں ہے. کسی کی طرف سے کوئی امینڈمنٹ نہیں. غدار اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. کوئی اگر عین کی غداری کرتا ہے یہ آرٹیکل 6 کی اگر کوئی یعنی کا کوئی یعنی مرتکب ہوتا ہے کوئی اس کی خلاف ورزی کا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ آئین میں درج ہے. یہ زیادتی نہیں ہے جنرل مشرف کے ساتھ اور جنرل باجوہ کے ساتھ کہ ان کو بھی آپ تا حیات استثناء دے دیتے اور یہ مسائل ہی نہ ہوتے. نہیں تو ان کے ساتھ کون سے مسائل ہوئے ہیں جو ایسے ہی آپ خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا مسائل ہوئے؟ مشرف صاحب کے خلاف تو فیصلہ آیا نا سزائے موت کا. نہیں تو پھر کیا ہوا اس فیصلے کا؟ تو آپ نے عمل درآمد نہیں کیا. آپ نے باہر بھیج دیا. نہیں معاملہ یہ ہے کہ جو ایسے یعنی آئینی عہدے ہیں پوری دنیا میں جو ہے وہ ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. نہ صرف ان لوگوں کی دوران وین دے ور ان آفس بلکہ اس کے بعد بھی. اب آپ UK دیکھ لیں امریکہ دیکھ لیں وہاں پہ جو وہاں پہ پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہے اس کے بعد بھی ان کا پورا احترام ان کی پوری عزت کی جاتی ہے. یہ ہمارے ہی یہ رواج ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی پرائم منسٹر پریزیڈنٹ جو ہے وہ جیل میں ہوتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اگر آئین میں کوئی چیز جو ہے وہ ایک رسپیکٹ کو ایسے عہدے جو کہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے اگر یہ چیز رکھی گئی تو اس کے اوپر اب آپ مجھے بتائیں کہ اس امینڈمنٹ میں جو 27ویں ترمیم امینڈمنٹ ہے اس میں سوائے اس ایک استثناء کی بات کی اور اس بات کی بھی کوئی ایسی بنیادی اہمیت نہیں ہے کہ جو استثناء ان کو ان آفس حاصل ہے وہ بعد میں اگر وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتی ہے تو انہیں حاصل ہوگا. اگر وہ کوئی آفس قبول کرتے ہیں تو حاصل نہیں ہوگا. اب اس بات کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ شب خور مارا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا کوئی ایک چیز وہ پن پوائنٹ نہیں کر سکے کہ جو اس میں جو ہے وہ جس کو وہ یہ کہہ سکیں کہ جی اس کی وجہ سے رول آف لا میں یا رول آف کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ کوئی فرق آئے گا. جب کانسٹیٹیوشن میں برقرار ہے تو پھر اس میں کوشچن ارائز ہی نہیں ہوتا. سوال ہے اور تو کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے
آپ اپنے ذہن میں جو خلل ہے نا اس کا علاج سر، کریں. وہ صدر صاحب باقی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل واضح یہ ہے. صدر صاحب کا استثناء جو ہے اس کو محدود کیا گیا ان کی مدت تک یا ابھی نہیں؟ دیکھیں صدر کا جو استثناء ہے یعنی آفس تک تو ان آفس تک تو تھا پہلے ہی پہلے. اب جو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے وہ صرف اس شکل میں ہے کہ اگر وہ ریٹائرمنٹ پریزیڈنٹ کے بعد وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی اگر وہ دوبارہ سیاست کریں دوبارہ کوئی پبلک آفس جوائن کریں تو وہ نہیں ہوگا. آئین عوام اور اسٹیٹ کے درمیان سر آئین عوام اور اسٹیٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہے. آئین عوام اور اسٹیٹ کے درمیان ایک معاہدہ ہے. تو اس آئین میں کسی شخصیت کے لیے یا کسی سیاسی مقاصد کے لیے ترامیم یہ مناسب سمجھتے ہیں؟ کوئی ترمیم کسی سیاسی نہ مقصد کے لیے کی گئی ہے نہ کسی پرسنالٹی کے لیے کی گئی ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے وہ یہ اگر کوئی استثناء یا اگر کوئی رسپیکٹ کوئی آنر دی گئی ہے فیلڈ مارشل کو یا پریزیڈنٹ کو تو وہ ہیرو آف دی نیشن اور پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. یہ کسی کے کوئی پرسنل ایشو تو نہیں یا کوئی پرسنل معاملہ تو سر نہیں. آئینی عدالت کے ججوں کے انٹرویو شہباز شریف صاحب کریں گے؟ آئینی عدالتوں کے انٹرویو جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا. آئینی عدالت کے ججوں کے اور آپ کو سر ججوں کے جو پہلی تعیناتی ہے آپ کو اس قسم کے سوال جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن پڑھ کے کرنے چاہیے. نہیں تو آپ نے خود آئین میں آپ لکھا ہے. اپنا ذہنی جو ہے نا علاج کریں. آپ نے یہ میری چیزیں تو اپنے ویلاگ میں نہیں سر آپ نے چلانی لیکن میں آپ کو کہہ دوں سر کہ کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا آپ نے پڑھا ہی نہیں کانسٹیٹیوشن ہے. پڑھا کریں. سر آپ نے پڑھا ہی نہیں آئین. جی آئینی عدالت کے ججز آپ نے خود اپنا ترمیم نہیں پڑھی ہے. وہ جی تو میں نے پہلی پڑھی دفعہ ہے تو وزیر اعظم تعینات کریں گے. میں نے پڑھی ہے. پہلی تعیناتی ڈائریکٹ ہونی ہے شہباز شریف پہلی صاحب کا. تعیناتی جو ہے وہ آن دی ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر ہوگی صحیح ہے. اور وہ اس لیے ہوگی کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا اچھا اور اس لیے وہ جو ہے وہ پہلی تعیناتی جو ہے وہ آن دی اپنا ایڈوائز آف دی پرائم منسٹر ہوگی اور پرائم منسٹر کو پابند کیا گیا ہے. یہ اسی آئین کی اسی شک کو جس کے اوپر یہ آپ سازش اور یہ آپ ابہام اور گمراہی پیدا کر رہے ہیں. سن لیں یہ گمراہی جو آپ پیدا کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ پہلی تعیناتی جو ہے وہ فرام دی جسٹس آف سپریم کورٹ یعنی سپریم کورٹ کے موجودہ ججز میں سے ہوگی. ٹھیک ہے وزیر اعظم اس کا یعنی کنسلٹیشن جو مشورہ وہ دے گا وہ اس سے باہر نہیں ہوگا. نہیں لیکن شہباز شریف کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے کہ وہ یہ تعین کریں کہ چیف جسٹس کون بنے گا اور آئینی عدالت کے جج کون بنے کوالیفیکیشن جو گا؟ ہے ان کی وہ ڈگری کون سی ہے ان کے پاس؟ معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈگری کی بات ہی نہیں ہے نہ شہباز شریف صاحب کا کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے. یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان اور پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو ڈگری ہے وہ یا اس کا جو اختیار ہے یا اس کی جو پاور ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے. آپ جیسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں انہیں چاہیے کانسٹیٹیوشن پڑھا کریں. پھر انہیں استثناء بھی دے دیتا نا ان کو اس قابل نہیں سمجھا گیا. انہوں نے ذرا آپ جیسے لوگوں نے تو قابل سمجھا تھا. آپ جیسے لوگوں نے قابل سمجھا تھا اور انہوں نے وہ موو بھی کر دیا تھا لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا. سر ہم نے تو نہیں سمجھا تھا سر. بہرحال اینی وے سر جس شخص کے اوپر الزامات لگ سکتے ہیں نیب اسے اریسٹ کر سکتی ہے مقدمے بنا سکتی ہے وہ شخص آئینی عدالت کے جج کا انتخاب کرے. وہ الزامات غلط تھے وہ جھوٹ تھے وہ پراپیگنڈا تھا وہ آپ جیسے لوگوں کی سازش تھی. ٹھیک ہے سر.